الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى على العرش. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، درس قرآن کے اندر سورہ یونس کی تفاسیر چل رہی تھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے جلوہ افروز ہونے کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید نے کہا ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ عرش پر وہ کیسے مستوی ہے؟ کیونکہ مستوی کا جو معنی ہوتا ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ دیکھو، میں ابھی بالکل چھوٹی صف کے اوپر بیٹھا ہوں، اور آپ لوگ بھی ان صفوں کے اوپر بیٹھے ہو۔ کسی وقت آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے، کسی وقت چارپائی پر، کسی وقت کسی اور جگہ پر، اور کبھی زمین پر، کبھی آدمی پلنگ پر بیٹھتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت ہیں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت رب عرش پر کیسے مستوی ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو، الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وکیفیتہ مجہولہ، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو استوی اس کے شان کے لائق ہے وہ اسی طرح ہی بیٹھا ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یعنی بار بار پوچھنا بدعت ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ محترم بھائیوں، ہم اس کی باقی صفات کب سمجھ سکتے ہیں؟ مثلاً وہ سنتا ہے مگر کان نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرح آنکھیں نہیں ہیں، بولتا ہے لیکن ہماری طرح ہونٹ اور دانت نہیں ہیں۔ بیدہ الملک میں ایک ہاتھ کا ذکر ہے کہ اس کے ہاتھ میں شاہی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، دو ہاتھوں کا ذکر ہے، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، بس یہی کہیں گے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور رحمان کے بارے میں جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہیں، اسی طرح یہ بھی ماننا اور تسلیم کرنا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 4 کے اندر آتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ صرف عرش پر نہیں ماننا، اس کا ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی آیت نمبر 12 کے اندر آتا ہے، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے اس کی درکتی ہوئی رگ کے۔ حبل الورید شاہ رگ جان کو کہتے ہیں، جس کو شاہ رگ بھی کہا جاتا ہے، جو دل سے دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔
رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تمام باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، زمین و آسمان کی مدبر وہی ہے۔ خدائی اختیارات اس نے کسی کو نہیں دیے، اور یہ سب غلط نظریے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو سارے جہان کی تدابیر کے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک ان کے جو احمد رضا خاں بریلوی کی شرکیہ اشعار اور ان کے انکارات ہیں، جیسے احمد رضا خاں بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یہ کتاب حدائق البخشش صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 2 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے ہوئے ہیں، وہی سارا نظام چلاتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ تو یاد رکھنا مدبر صرف پروردگار ہے۔ اور الا من وعلا صفحہ نمبر 75 میں لکھتے ہیں، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سیدنا غوث اعظم پر سلام نہ کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 494 ہجری میں ہوئی اور وفات 521 میں ہوئی۔ اس سے پہلے جہان کا مدبر کون تھا؟ اور اس سے پہلے سورج کس کو سلوٹ مارتا تھا؟ اس سے پہلے سورج طلوع ہی نہیں ہوتا تھا۔ لہذا یہ سب غلط نظریات ہیں۔ جہان کا مدبر صرف اللہ رب العزت ہیں، اور اس بات کو کافر بھی مانتے ہیں کہ سارے جہان کی تدبیر رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، من یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ سورہ یونس کے اندر کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ تو وہ بولیں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ اس کے بعد یعنی اس کے بعد کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اجازت دے گا تو وہ سفارش کرے گا، پہلے کوئی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جب ساری کائنات پریشان ہوگی تو حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تسبیحات بتلائیں گے جو آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، آپ کو سفارش کرنے کی اجازت ہے، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش رب تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی اور دم مار سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار۔ فاعبدوا، پس تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا۔ یعنی یہ ایک کافر نے سوال کیا کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیا ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، ہمیں ہر چیز مٹی ہماری ہڈیوں کو کھا جائے گی، کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ تم کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تم اس کے لوٹانے میں شک کرتے ہو تو پھر یہ بھی کہو کہ ہم رب تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اس کا تم انکار کر سکتے ہو کہ رب تعالیٰ خالق نہیں ہے بلکہ اسی کو خالق مانتے ہو، تو پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ وہی لوٹائے گا، کیونکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ہر انسان کا عمل، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی۔ ذرہ کہتے ہیں کہ روشن دان ہو کمرے کے اندر، اس کے اندر سوراخ ہو، سوراخ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں وہ ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، اچھا کام کیا ہوگا،
وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر تو نے گناہ کیا ہوگا، بدکاری کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کل قیامت کے دن تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کا نامہ اعمال لایا جائے، پھر ان کے ہاتھوں کو مقصد ان کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی، اور پھر ان کے اعضاء بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، پھر آپ حضرات کے سامنے ہر چیز آئے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت کان بولیں گے کہ یا اللہ، یہ جو کان آپ نے ان کو دیے تھے کہ اس سے میرے نیک احکام سننا، میرے قرآن پاک کی تلاوت سننا، ان کے ذریعے جو مؤذن اذان دے وہ سننا، بھلائی کی باتیں سننا، ماں باپ کے کہنا ماننے والی باتیں سننا، لیکن میں یا اللہ ان کا کان آپ نے ان کو دیے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، یہ سارا دن گانے موسیقی سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے بڑی بڑی غیبتیں سنا کرتا تھا، اس نے جس مقصد کے لیے تو نے کان دیے یہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا۔ آج ان سے پوچھ۔ پھر ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ یہ ہاتھ آپ نے ان کو دیے تھے، لیکن ان ہاتھوں سے یہ قرآن پکڑتا، اپنے ماں باپ کا کام کرتا، رزق حلال کماتا نہیں، اس ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیے، لوگوں کی چوریاں کی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ پھر پاؤں بولیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ چمٹا دیا، ان کو دے دیا، لیکن یہ جو پاؤں تھے یہ مسجد کی طرف نہیں چل کے آتے تھے، بلکہ فحش کاموں کی طرف، دنیا کے کاموں کی طرف چل کے جایا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی قرآن مجید کی کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی یہ قرآن مجید ہوگا، یہ کل تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق کے اندر گواہی دے گا۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کھولا، اس قرآن کو چمٹا، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری تھی، یہ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے محنت اور کوشش کی تھی کہ میرے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو یہ آج میں اس کے بندے کی گواہی دیتا ہوں، یہ مسجد میں آتا تھا، قرآن کھولتا تھا، گھر کے اندر قرآن کو کھولتا تھا، ہر روز مجھے آ کے چومتا تھا، ہر روز مجھے پکڑتا تھا۔ آج تو مجھے میری سفارش کو قبول کر، اس بندے کے حق کے اندر میں گواہی دیتا ہوں، آج اس بندے کو تو بخش دے۔ اللہ پاک اس قرآن کی گواہی کو قبول کریں گے اور اس انسان کو بخش دیں گے۔ پھر قرآن گواہی دے گا اس انسان کے حق کے اندر، اس کے خلاف کہ یا اللہ اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مسجد میں آتا نہیں تھا، اس نے لے کر مجھے الماری میں رکھ دیا، غلاف میں رکھ دیا، مہینوں گزر جاتے، مہینوں سال گزر جاتے، اس نے مجھے بالکل بھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں بڑا پریشان، میں روتا تھا، یہ مجھے اٹھاتا نہیں تھا، میں اس کو کہتا رہا کہ میرے مطابق زندگی گزار لے تفلحون، کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس قرآن نے یہ الفاظ کہنے ہیں اور بندہ کہے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، پھر بندے کے منہ کے اوپر مہر ہوگی اور اس کے اعضاء سارے گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہم دنیا کی تمام بیماریوں کے علاج کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، بخار ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دوائی لیتا ہے، وہ شفا ملتی ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی بیمار ہے، اور دل کی بیماری کے اندر تکبر، کینہ، بغض، جھوٹ، زنا، چوری، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر روز درس قرآن کے اندر ایک ایک بیماری کا علاج بتائیں گے۔ تو تکبر کے انسان کے اندر بہت ہوتا ہے، اور تکبر ہوتی کیا چیز ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس قرآن کے اندر زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا سنا پڑا اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔